لله وحده لا شريك له لا نظير له لا مثل له ولا مماثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا عهد له لا إيمان لمن لا صلاة له أو كما قال صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جمیعان محبت پیار سے عقیدت سے الفت سے اپنی تمام تر توجہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہوئے یوں حاضری لگوائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین برادران اسلام حمد و ثنا کے بعد جمیع وارثان محراب و منبر میری مراد حافظ قاری عبداللطیف صاحب حافظ قاری مولانا عطا الرحمان صاحب حافظ قاری محمد بلال صاحب حافظ قاری محمد اسلم صاحب حافظ قاری مولانا محمد عطا صاحب خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ قاری محمد اسلام صاحب اور جمیع جتنے بھی اہل محبت آپ تشریف رکھتے ہیں حافظ قاری حافظ ولید خالد صاحب نے بھی خوبصورت حاضری لگوائی خوبصورت ثنا خانوں میں گلشن غوث الاعظم ادارہ تعلیم الاسلام کے بچوں نے بھی خوبصورت ثنا خوانی فرمائی جناب عظیم مداح رسول بلبل چپرستان رسالت محمد فیاض صابری صاحب نے بھی گلہ عقیدت پیش کیے جناب محترم علامہ حافظ محمد اسلام صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورت دل نشین انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی حاضری لگوائی اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے جتنا بھی اہتمام فرمایا جناب محترم محمد نصیر بھٹی صاحب محمد احسن بھٹی صاحب بطور خاص راجہ محمد عرفان شبیر بھٹی صاحب نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ نبر اللہ عمر قدہ کے درجات کو بلند فرمائے اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے اور ان کے والد گرامی جناب محترم حاجی محمد شبیر صاحب مرحوم و مغفور نبر اللہ عمر قدہ اللہ تعالیٰ آپ کی روح پرفتوح کو بھی اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے درجات کی بلندیاں نصیب فرمائے برادران اسلام سورہ انفال سے ایک آیہ مقدسہ کا انتخاب کیا ہے چونکہ انتظام کی مینجمنٹ جناب محترم بھائی محمد احسن بھٹی صاحب کی ذمہ ہے اور وہ مجھے جس ٹائم کی طرف اشارہ فرما گئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں کرنی ہیں اگر پروگرام کچھ لیٹ ہو جائے تو وہ یقیناً شرکائے محفل کی وجہ سے ہوگا آمد لیٹ ہے پھر جانا بھی لیٹ ہوگا اس لیے آپ نے
اس چیز کو محسوس نہیں کرنا۔ جو انتظامیہ نے ٹائم دیا تھا کہ اس پر وقت پہ میری اور آپ کی تشریف آوری ہو جاتی تو یقیناً وقت پہ دعا بھی ہو جاتی۔ اب میری تو گھر کی بات ہے، 5 منٹ گفتگو کر لوں تو بھی خیر ہے، 10 منٹ ہو جائے تو بھی خیر ہے، خالی شرکت کروں تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن جو مہمان صداقان آئے ہوئے ہیں ہم نے انہیں گیدرنگ میں بھی ٹائم دینا ہے، اور اتنے لمبے سفر پر جب آئے ہیں انہیں ٹھیک ٹائم بھی دینا ہے۔ تو اس لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، اس گئے گزرے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت موقع عطا فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ثناخوان کو ہم مل بیٹھ کے سنیں گے۔ صاحبان ذی وقار، حقیقی طور پہ وہی لمحے قیمتی ہوتے ہیں جو ذکر نبی میں گزر جاتے ہیں۔ محبت سے فرمائیے سبحان اللہ۔ سورہ انفال کے اندر رب کریم نے آیہ مقدسہ کا ایک حصہ جس میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، بڑا اہم نکتہ ہے، اگر آپ نے توجہ فرمائی تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا مل بیٹھنا ثواب کا حامل تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن پاک کی تفسیر کی بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو فوراً حاضر ہو جاؤ، للہ وللرسول، اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اذا دعاکم، جب وہ اللہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، حاضر کیوں ہو جائیں؟ فرمایا تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کر دے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، اے ایمان والو، یہ خطاب ہے مومنین سے، بات شروع ہوتی ہے استجیبو، اللہ کا حکم، امر کا صیغہ، الامر للوجوب، جس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کا بلاوا آ جائے اور اس کے رسول کا بلاوا آ جائے، استجیبوا للہ وللرسول، بارگاہ خدا میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں تم فوراً حاضر ہو جاؤ، اذا دعاکم، جب وہ رب تمہیں بلائے۔ آل محبت صاحب فام و فراست تشریف رکھتے ہیں۔ یہ دعا قوم کا جو صیغہ ہے دراصل دعایا تھا، صیغہ واحد ہے، جس کا معنی جب رب بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس، دربار خدا سے، بارگاہ ایسی سے جب حکم آ جائے، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تم فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اب بندہ ایک ہے مومن جس کو حکم ربی آ گیا ہے، لیکن درباریں دو ہیں، بارگاہیں دو ہیں، ایک خدا کی ایک مصطفیٰ کی۔ فرمایا جب اللہ بلائے تم حاضر ہو جاؤ، اللہ کے پاس بھی اور اس کے رسول کے پاس بھی۔ ضمیر واحد کی ہے، مرجع دو ہیں، ذات خدا اور ذات مصطفیٰ۔ تو قرآن ہمیں نکتہ کیا دیتا ہے، پوائنٹ کیا دیتا ہے، سبق کیا ملتا ہے، عنوان کیا آتا ہے سورہ انفال کی اس آیہ مقدسہ سے؟ لوگوں، مصطفیٰ اور خدا جدا نہیں ہے، حکم مصطفیٰ ہی حکم خدا ہے، بارگاہ مصطفیٰ ہی بارگاہ خدا ہے، اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے، اتباع مصطفیٰ ہی اتباع خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہی عشق خدا ہے، قرب مصطفیٰ ہی قرب خدا ہے۔ اس لئے فرمایا ایمان والو استجیبو، فوراً حاضر ہو جائے، للہ، اللہ کی بارگاہ میں، وللرسول، اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ بلائے۔ ملے گا کیا؟ فرمایا لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا معنی یہ ہے تاکہ تمہیں زندگی مل جائے۔ بابا سے فرمائیے سبحان اللہ۔ آپ احساس کمتری کا شکار ہو کے نہ بیٹھیں کہ ہم کم ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ذکر رسول کی محفل میں
تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ سرور چیز کی مقدار پر نہیں موقوف، شراب محبت کم ہے تو ساقی نظر ملا کے پلا۔ اقلیم محبت کی دنیا ہی نرالی ہے، دربار انوکھا ہے، سلطان نرالا ہے۔ اس لیے آپ محبت سے بیٹھیں، عقیدت سے بیٹھیں۔ اس آیت مقدسہ سے جو دوسرا پوائنٹ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جب رب کا بلاوا آئے، رسول کا بلاوا آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تم حاضر ہو جاؤ، انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تمہیں زندگی عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں زندگی دے دے گا۔ اب جب بلاوا آئے، بندہ حاضر بھی ہو جائے، وہ زندہ تو پہلے سے ہے، پھر اس زندگی کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہونے کے بعد جو مل رہی ہے۔ اس بات بندہ زندہ ہے، کسی نے بلایا ہے، زندہ ہے تو اس نے سنا ہے، زندہ ہے تو اس کی بارگاہ میں پہنچا ہے، زندہ ہے تو حاضر ہوا ہے۔ پھر وہ زندگی کون سی ہے جو حاضر ہونے کے بعد رب عطا کر رہا ہے؟ دراصل حضرت شیخ محقق نے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر، سید محمود آلوسی بغدادی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں، اصل زندگی جسے میں اور آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے۔ ایک زندگی یہ ہے جس سے ہاتھ ایکٹیو رہتے ہیں، زبان حرکت میں آتی ہے، انسان چلتا پھرتا ہے، انسان کی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا ہے، حرکات و سکنات ہیں۔ میرے اور آپ کے ہاں جو بولے وہ زندہ ہے، جو دیکھے وہ زندہ ہے، جو سنے وہ زندہ ہے، جو چلے پھرے وہ زندہ ہے، جس کے اندر حرکات و سکنات ہوں، باڈی کے اندر ایکٹیویٹی ہو، وہ زندہ ہے۔ پر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جس کا دل عشق محمد کے لیے زندہ ہے، حقیقی طور پر وہ زندگی پا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے ہاں چلنے پھرنے کا نام زندگی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا نام زندگی ہے، بولنے کا نام زندگی ہے، گفتگو کا نام زندگی ہے، دوڑنے کا نام زندگی ہے، حرکات و سکنات کا نام زندگی ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ سے، دربار رسول سے، صوفیاء کے نزدیک اگر پوچھ کے دیکھو، ایک بندہ چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، پر اس کا دل مردہ ہے، عشق محمد اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہے، فرمایا وہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہے۔ اور جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے، توحید خدا سے روشن ہے، دل زندہ ہے، وہ چلتا پھرتا بھی زندہ ہے، مرنے کے بعد قبر سے باہر ہے تو بھی زندہ ہے، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر ہے تو بھی زندہ ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرتا ہے، اللہ اسے دائمی آبادی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ صاحبان ذمکار، رب کریم کا کلام مجھے اور آپ کو سمجھا یہ رہا ہے، اے انسان غور کر، زندگی فقط کھانے پینے کا نام نہیں، زندگی فقط محلات مکانات بنانے کا نام نہیں، زندگی فقط اچھا لباس پہن لینے کا نام نہیں، زندگی اچھے اخلاق کا نام ہے، زندگی محبت کا نام ہے، زندگی خدمت انسانیت کا نام ہے، زندگی ویلفیئر انسانیت کا نام ہے، زندگی فلاح انسانیت کا نام ہے۔ جو حقیقت انسانیت کو پا گیا وہ دائمی اور آبادی زندگی حاصل کر گیا، جو حقیقت انسانیت کو نہ پا سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا خیال نہ کر سکا، فرمایا وہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ مردہ ہے۔ اگر ہمیشہ والی دائمی آبادی اور سرخرو ہونے والی زندگی چاہیے، فرمایا غلامی رسول کا پٹا گلے میں ڈال لو، خدمت انسانیت کو اپنا لو، تو پھر مرنے کے بعد بھی اللہ ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی
چراغ لے کے چلے۔ برادران اسلام، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ آیہ مقدسہ کا آغاز کہاں سے ہے؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ فرمایا بہت سارے لوگوں کو جنوں اور انسانوں میں سے ہم نے بہت سارے بندوں کو بنایا لِجَهَنَّمَ، جہنم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، فرمایا بہت سارے لوگوں کو ہم نے بنایا جہنم کے لیے۔ کثیرم، بہت سارے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، انسانوں میں سے۔ برادران اسلام، قرآن پاک میں آتا ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں پتھر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، مولا انسان تو جہنم میں جلے ہیں، اس لیے یہ غلطی کریں گے تو جہنم میں جلیں گے، ہم پتھروں کو جہنم کے ایندھن کیوں بنایا؟ پتھر بھی پگھل کے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں بھئی ہمیں جہنم کے لیے کیوں بنایا؟ لیکن ایک انسان ہے اسے فکر ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، جنت کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ ہم نے سوچا ہم نے امامہ باندھ لیا، شاید جنت ہماری پکی ہو گئی، ہمیں تقریر کرنا آ گیا، شاید جنت ہماری پکی ہو گئی۔ سال کے بعد ہم نے ربیع الاول شریف میں جھنڈا اٹھا لیا، شاید جنت ہماری پکی ہو گئی۔ سال کے بعد ہم نے 2 بندوں کو مدرسے میں دے دی، جنت ہماری پکی ہو گئی۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جنت کا بھی ایک نصاب ہے، جیسے ہر چیز کا نصاب ہے۔ جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے کہ بندہ اس کے لیے محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، ہر کام کے لیے کوشش درکار ہے، اسی طرح جنت کے لیے بھی کوشش درکار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں بندہ مومن فقط نعرہ لگانے سے مومن بن جاتا ہے، کلمہ پڑھنے سے مومن بن جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن بننے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کی کچھ ڈیمانڈ بھی ہے، اس کی کچھ معاملات بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا ایمان لہ لمن لا صلاۃ لہ، فرمایا اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ، فرمایا جس کے پاس وعدے کی پاسداری نہیں ہے اس کا بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ تیسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لہ لمن لا صدق لہ، فرمایا جس کے پاس سچائی نہیں ہے، بات بات میں جھوٹ بولنے کو ایزی سمجھتا ہے، بس بات کر دیتا ہے، مذاق مذاق میں جھوٹ بولنا اس کا شیوا ہے، فرمایا اس کا بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، نعرہ بھی لگایا، لیکن فرمایا سچائی پاس نہیں ہے اور امانت کے اندر خیانت ہے، نماز نہیں ہے، فرمایا اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ، فرمایا جس کے بعد وعدے کی پاسداری نہیں ہے، وعدہ کر دیا، بات کر دی، بس کہا زبان تھی ہلا دی، اب اس پہ پورا اترنا ضروری نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال قائم آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں آج بھی وہ منظر دیکھ رہا ہوں، وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے، رأیت منظرا، فرمایا وہ نظارہ میرے سامنے ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے پاؤں کے بل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن ہاتھوں کے بل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جنہیں منہ اور سر کے بل چلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ سر کے بل بندے کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو اللہ پاؤں پہ چلنے کی قدرت دیتا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گا۔ اور فرمایا وہ منظر میرے سامنے ہے قیامت کے دن جس وقت لوگ سر کے بل چل رہے ہوں گے، سامنے کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، وہ اپنے آپ کو جھاڑیوں سے بچانے کے لیے دوسرا راستہ چوز کریں گے، دیکھیں گے تو پھر ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، اپنے منہ کو کانٹوں سے زخمی کر کے وہ راستہ چل کے جائیں گے، محسوس یوں کریں گے منزل یہی ہے، لیکن اللہ راستہ بڑھاتا جائے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی آقا وہ کون لوگ ہیں جو منہ کے بل اور سر کے بل چلیں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں
جو فقط منہ سے دیندار بنتے ہیں اور عمل سے نہیں بنتے. لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. ان زبان سے تو کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہر چوتھا بندہ کیا، ہر دوسرا بندہ یہی کہتا ہے مجھے رب کا بڑا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرنے والا شراب بھی پی رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والا سود بھی کھا رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والا نماز بھی چھوڑ رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والا امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والا وعدے کی وفاداری بھی نہیں کر رہا، اللہ سے ڈرنے والا ایک دن میں 100 جھوٹ بھی بول رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والا غیبت بھی کر رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ماں باپ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے. لیکن پھر بھی زبان پہ لفظ یہی ہے کہ میرے جیسا عاشق کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا محبت والا کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا خوف خدا والا کوئی نہیں ہے. سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. میرے اور آپ کے لجپال آقا فرماتے ہیں ان القبر ینادی کل یوم 3 مرات انا دار الوحشت انا دار الظلمت انا دار الاقرب. اور میں بے شک قبر انسان کو روزانہ 3 بار پکار پکار کے کہتی ہے اے اکڑ اکڑ کے چلنے والے انسان ذرا غور کر، ایک دن تیری زندگی ختم ہونے والی ہے، تو نے مجھ میں آنا ہے. انا دار الوحشہ، اور میں ڈرونا گھر ہوں. انا دار الظلمہ، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں. انا دار الاقرب، میں بچھو کا گھر ہوں. برادران اسلام، یہ حال ہے اس شخص کا جو غفلت کی زندگی بسر کرتا ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری میں زندگی بسر کرتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. تیرے میرے لجپال نبی آمنہ کلان ودعا کے مکھڑے والے ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سورج صفت ہیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں باہر نکل چکی ہوں گی، کچھ لوگ تک 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 پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ سینے تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ غوطے کھا رہے ہوں گے. اس حال کے اندر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم القبرۃ الفجرہ. اور میں اس پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں، ماں بیٹے کی نہیں سنے گی اور بیٹا ماں کی نہیں سنے گا، اور باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، بیوی خامد کو نہیں پہچانے گی، خامد بیوی کو نہیں پہچانے گا. بیٹا دوڑتے دوڑتے اپنی اماں کے پاس جائے گا. حدیث رسول کا مفہوم ہے، عرض کرے گا ماں ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، مہربانی کیجئے ایک نیکی دے دیجئے. ماں کہے گی ہاں 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 لا ادری، بیٹا میں تو تجھے جانتی ہی نہیں ہوں. بابا کے پاس جائے گا، جواب ملے گا ہاں ہاں ہو لا ادری، میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں ہوں. برادران اسلام غور کیجئے، میں نے اور آپ نے جس اولاد کی خاطر رزق حلال اور حرام کی پہچان نہ رکھے، میں نے اور آپ نے جن گھر والوں کی خاطر رزق حلال اور حرام کی پہچان نہ رکھے، جھوٹ بھی بولے، نماز بھی چھوڑی، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑی، شریعت محمدی کی حدوں کو بھی توڑا، قیامت کے دن وہ سارے رشتے جواب دے جائیں گے. اتنے میں کیا ہوگا؟ یہ پریشان حال امت حدیث رسول ہے، اور دوڑتی دوڑتی جناب آدم کے پاس جائے گی. ہم پریشان ہیں، کچھ مہربانی کیجئے. حضرت آدم کیا فرمائیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، آج مجھے اپنی فکر ہے، کوئی اور در ڈھونڈو. حدیث میں آتا ہے حضرت نوح کے پاس جائیں گے، جا کے کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. حضرت نوح بھی یہی کہیں گے مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے در پہ جاؤ، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. ابراہیم کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، پیغمبر ہیں، پیارے ہیں. نار نمرود میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے چھلانگ لگائی تھی، اپنے بیٹے کی گردن پہ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر چھری چلائی تھی، آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر وطن چھوڑا تھا، سب کچھ قربان کیا تھا. آج مہربانی کیجئے ہماری سفارش کر دیجئے. جواب ملے گا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے در پہ جاؤ. پریشان حال مخلوق، اس میں بڑے بڑے جگیردار، وڈیرے، ایم پی اے، ایم این اے، مولانا صاحبان، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، خطیب اسلام کے نعرے لگنے والے بھی موجود ہوں گے، اور اس میں بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار کے دعوے
دار بھی موجود ہوں گے، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے اس وقت پول کھلے ہوں گے، پریشان حال بارگاہ موسیٰ میں جائیں گے، جواب ملے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے در پہ جاؤ، مجھے اپنی فکر ہے۔ حضرت موسیٰ سے عیسیٰ کے در پہ جائیں گے، آپ روح اللہ ہیں، نجی اللہ ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، مہربانی کیجئے ہماری کوئی سفارش کر دیجئے، جواب ملے گا نفسی نفسی اذهبوا الی محمد، در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، مجھے اپنی فکر ہے، آج میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، پر تم در در نہ پھرو، در محمد پہ چلے جاؤ، کیونکہ در محمد ہی وہ شان ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اب تک میں نے حدیث کی باتیں پڑھی ہیں، اب ذرا قرآن شریف بھی نہ ہو جائے۔ میں نے تقریر سے وفا کرنی ہے، دل سے کرنی ہے، آپ جیسے بھی سنیں سبحان اللہ۔ آپ کے سننے پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، محبت سے سن رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں، توجہ سے سنتے ہی رہیں، یہ بھی کافی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، الحمد سے والناس تک کبھی قرآن پہ غور کیا ہے؟ سرکار دو عالم کی شان ہے۔ ہمارے روم کشمیر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہاں جی بنٹی صاحب، یہ قرآن پاک میں جس وقت غور کیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ نور کتاب مبین، یہ سب حضور علیہ السلام کی جو شانیں ہیں۔ لقد جاءکم رسول عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وما ارسلناک الا رحمتا۔ یہ جو تنوین ہے نا قرآن پاک کی اصول ہے، دو زیریں، دو پیش، دو زبریں، اسے تنوین کہتے ہیں، اس میں بھی سرکار کی شان ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں التنوین للتعظیم، یہ تعظیم کے لیے ہے، اور حضور کے نام پہ جب تنوین آتی ہے تو اشارہ اس بات کی طرف کرتی ہے کہ یہ آنے والا جو نبی ہے اس جیسا کائنات میں نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ اس لیے روم کشمیر فرماتے ہیں شدہ مدہ تزیرہ زبرہ سب شان نبی وچ آیا، خبر نکائی خاصا رمضان پیا۔ جب حضرت رومی کشمیر نے قرآن پاک کا مطالعہ فرمایا، بغور دیکھا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ساؤنڈ بہترین ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے، پنکھوں کا بھی خوب بندوبست ہے، اور لنگر شریف نہ بھی بندوبست تھیا، ٹھیک ہے؟ اس واسطے ذرا پیار نال تے محبت نال اچھی آخو سبحان اللہ۔ ضروری نہیں کہ بندہ چپ چاپ بولنے رہے، تسا کی نہ آکے تو تسا نہ بولو، محبت نال فرماؤ سبحان اللہ۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ تو پھر آپ نے یہی کہا شدہ مدہ تزیرہ زبرہ سب شان نبی بچایا، آمالوں کا خبر نکائی تے خاصا رمضان پیا۔
کنڈل والا نبی، یتیموں کا والی نبی ارشاد فرماتا ہے اے انسان اگر کامیابی چاہیے، اگر کامرانی چاہیے، اگر جنت چاہیے، آقا اس جنت کے لیے نماز کافی ہے۔ اور میں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز بھی مومن کی معراج ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا 5 وقت کی جبھی جھکانا کافی ہے، اور میں نانا 5 وقت کی نماز پڑھنا، جبھی جھکانا، تہجد ادا کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ تو فرمایا 30% دین ہے۔ 70% دین حقوق العباد ہے، غریب کے حقوق کا خیال کرنا، یتیم کے حقوق کا خیال کرنا، ہمسائے کے حقوق کا خیال کرنا، چلنے والے بندے کے لیے بیٹھنے والے کے حقوق ہیں، بیٹھنے والے پر جناب والا سونے والے کے حقوق ہیں، بچے کے بڑے پر ہیں اور بڑے کے بچے پر ہیں، اور میں حقوق العباد پہ بھی عمل کرو گے یا اللہ۔ ان حقوق العباد میں سے جن کے بارے میں قمنی والے ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی حقوق اللہ ہیں وہ تو اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پر حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ ان حقوق العباد میں سے اہم ترین حق کس کا ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، فرمایا ان حقوق میں سے اہم ترین حقوق ماں اور باپ کے ہیں۔ بندہ نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، زکوٰۃ دینے والا بھی ہو، صدقے کرنے والا بھی ہو، سخاوت کرنے والا بھی ہو، پر اماں کی بھی فرما برداری نہ ہو، بابے کی بھی خدمت گزاری نہ ہو، اماں بھی ناراض، بابا بھی ناراض، پھر کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کی خوبصورت محفل سجی ہے، آمنہ کے لال و دعا کے مکھڑے والے، بلعین کے ظلموں والے، آمین کے کنڈل والے، یتیموں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، لاچاروں کے چارہ، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم محمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ میرے آقا کے چہرے پہ جلال آیا، وہ نبی جب بولتا گئے آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقِيلِهِ یا ربی انہا اولائی قوم لا یؤمنون۔ فرمایا مجھے سونیا تیرے بولنے کی قسم، تیرے میٹھے بول جس کے رب کو اچھے لگے، اس نبی کی زبان مبارک حرکت میں آ گئی۔ جو آقا بولے تو عرش الہی حرکت میں آ جائے، اللہ تقدیریں بدل دے جس کے لیے سرکار بولتے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ مانا کیا ہے؟ فرمایا جس وقت زبان مصطفیٰ لجپال نبی چند بول بول دیتے ہیں آقا کی زبان سے نکل جاتا ہے، اللہ فوراً اسے پورا فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام کو لجپال نبی آمنہ کے لال آمین کے کنڈل والے ارشاد فرما رہے ہیں خیال رکھنا یہ جو والدین ہیں یہ ریڈ سگنل ہیں، ان کی حد کو کبھی بھی قرار نہ کرنا، ان کی خدمت میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کرنا، یہ احساس ترین معاملہ ہے۔ کتنا احساس ترین؟ فرمایا کہ میرے لیے حکم یہ ہے میں اللہ تب راضی ہوں گا میرے سامنے سر کو جھکاؤ، اور ماں باپ کے لیے حکم یہ ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رحمت دریا ہر
رب وگدا تیرا بخش مینو تے کم بڑھ جاندہ میرا فرمایا سر جھکانے کا حق میرے سامنے ہے اور اپنے کندھے اور بازو جھکانے کا حق ماں باپ کے سامنے ہے۔ فرمایا ماں باپ سے جب بات بھی کرے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ دو پروں کو کہتے ہیں۔ فرمایا اپنے دونوں پر اس طرح جھکا دے، آنکھ بھی سیدھی کر کے اماں اور ابے کے سامنے بات نہ کر، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنا بھی بے ادبی ہے، اکڑ کے بات کرنا بھی بے ادبی ہے، نیت میں فطور نہ بھی ہو۔ حکم ہے ماں باپ سے جب بات کرے اپنے کندھوں کو جھکا لے، اپنے کندھوں کو یوں سمیٹ لے، ایسے سمیٹ لے کہ تجھ جیسا عاجز بندہ نہ نظر ہے، تاکہ ماں کا بھی دل خوش ہو، بابا کا بھی دل خوش ہو، کیونکہ تیرے سامنے اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، اپنا تشخص ہوتا ہے، اپنی ذاتی جان پہچان ہوتی ہے، پر ماں اور باپ کے سامنے تیرا بچپن ہوتا ہے، تیرے بچپن کی تکلیفیں ہوتی ہیں، بچپن کے حالات ہوتے ہیں کہ ماں نے تجھے کیسے پالا، بابا نے تیرے لیے کتنی خدمتیں کی، محنت کی، یہی وجہ ہے کہ دربار رسول سجا ہے۔ رحمت للعالمین نبی کی زبان مبارک سے بددعائیہ جملے نکلے، فرمایا راغم انفہ، راغم انفہ، راغم انفہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ذلیل و خوار ہو جائے وہ شخص، رسوا ہو جائے وہ شخص۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنی زبان سے یہ لفظ نکالے تو میرے آقا کے صحابہ کرام کے جسم پہ کپی تاری ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے من آقا وہ کون ہے بدبخت، آپ رحمت والے نبی ہو کے آپ بددعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا من ادرکا والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو پا لیا بڑھاپے کی حالت میں، دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، اور پھر بھی جنتی نہ بن سکا، ماں باپ کو راضی نہ کر سکا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ بدبخت ہو گیا۔ حضور نے یوں کیوں فرمایا؟ سرکار رسالت عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جوانی کے اندر پھر بھی بابے کی اپنی خواہشات ہوتی ہے، اس کی ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن بڑھاپے کے اندر تو بابے کا دل اور نرم ہو جاتا ہے، اماں کا دل اور نرم ہو جاتا ہے۔ اور میں جس نے بڑھاپے کے حال میں اپنی امی اور ابو کو پا کر انہیں راضی نہ کر سکا، وہ رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ تباہ و برباد ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ آقا کوئی تو اس میں خاص بھی ہوگا کہ آپ بڑے خطیب اہل سنت ہو، قرآن پڑھنے والے ہو، ان کے لیے بھی ضروری ہے ماں باپ کو راضی کرنا، پر میں من کوئی بھی ہو جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک جنت نہیں ملے گی۔ آقا صوم و صلاۃ کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، حج میں حج کرتا ہو، ہر سال مسجد میں بے بہا مال و دولت دیتا ہو، اور غریبوں میں صدقات و زکات دیتا ہو، اس کے لیے بھی ماں باپ کا راضی کرنا ضروری ہے۔ پر میں مان کہ عموم پہ دلالت کر رہا ہے، پر میں ہاں اس پر بھی اگر ماں باپ ناراض ہوگے، مصطفیٰ بھی ناراض ہوگا، خدا بھی ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر عموم رکھ دیا کہ اگر چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، اپنی ماں کو بھی راضی کرو، اپنے پاپا کو بھی راضی کرو۔ ماں اور باپ کی رضا میں مصطفیٰ کی بھی رضا ہے، خدا کی بھی رضا ہے۔ صاحبان عظیم وقار ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ماں باپ کی صورت میں ایک ایسی عظیم نعمت دی ہے، ایک ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور محبت سے سر دھنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں
تیرا بابا جنت کا دروازہ ہے اور تیری اماں تیرے لیے جنت ہے۔ اب ایک شیخ نے ماں کو تو راضی کر لیا لیکن بابے کو پشت کیے ہوئے ہیں، یہ ماں باپ کی آپس میں ناراضگی ہے، اولاد ماں کی طرف ہو گئی، اب ماں کے قدم چومتے رہے، ماں کے قدم دباتے رہے، ماں کی خدمت کرتے رہے، دن رات ماں کو اب اللہ تعالیٰ کے ہر نعمت سے نوازتے بھی رہے۔ جنت تو مل جائے گی لیکن چھت سے جانے والا بھی چور کہلاتا ہے اور دیوار سے پھلانگنے والا بھی چور کہلاتا ہے، دروازے سے جانے والا اچھا اور شریف کہلاتا ہے۔ فرمایا جنت اماں کے قدموں کے نیچے ہے، پر اس جنت کا دروازہ تیرا بابا ہے۔